بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، درس نمبر 787 ہے، 787، اور سورہ توبہ کی آج 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تشریح بھی۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50، 48، 49 and 50۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد البتہ تحقیق، ابتغوا انہوں نے تلاش کیا تھا، الفتنة فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی، وقلبوا اور الٹ پلٹ کرتے رہے، لکا آپ کے لیے، الامور معاملات کو، حتی یہاں تک کہ جا آ گیا، الحق حق، وظہر اور غالب آ گیا، امر اللہ اللہ کا حکم، وہم جبکہ وہ کارہون ناپسند کرنے والے تھے، ومنہم اور بعض ان میں سے من وہ ہیں جو یقول کہتا ہے، ایذن اجازت دیجئے، لی مجھے، ولا تفتنی اور فتنے میں نہ ڈالے مجھے، الا آگاہ رہو، فی الفتنتی فتنے میں تو سقطوا وہ گر چکے ہیں، وَإِنَّ اور بے شک جہنم جہنم لمحیطۃ یقیناً گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، ان اگر تصیب کا پہنچتی ہے آپ کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن اور اگر تصیب کا پہنچتی ہے آپ کو، مصیبتن کوئی مصیبت، یقولو تو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق اخذنا ہم نے تو احتیاط اختیار کر لی تھی، امرنا اپنے معاملے میں، من قبل پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ پھرتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ فرحون شاداں و فرحاں ہوتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور برا مانتے ہی رہ گئے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دی دیے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تمہیں آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں، 9 باتیں۔ پہلی بات، ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 2، اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں۔ نمبر 3، یہاں تک کہ حق آیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ گڑتے رہ گئے۔ نمبر 4، اور انہی میں وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ نمبر 5، ارے فتنے میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ نمبر 7، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ نمبر 8، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ نمبر 9، اور یہ کہہ کر بڑے خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، فتنوں کے بارے میں اس آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے
کہ جنگ تبوک کے موقع پر اس طرح کا فتنہ کھڑا کیا ہو. اس سے پہلے بھی منافقوں نے فتنہ کیا ہے. جنگ احد کے موقع پر بھی یہ منافقین راستے ہی سے واپس چلے گئے تھے. جنگ تبوک میں جھوٹے عذر بیان کرتے ہوئے جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگ کر فتنہ کیا. اور جنگ احد میں منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی عین جنگ سے قبل 1/3 لشکر کو اپنے ساتھ میدان جنگ سے نکال کر لے چلا گیا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ منافقین تم کو نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر بھی کرتے ہی رہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کارروائیوں میں الٹ پھیر اور طرح طرح کی مکاریاں اور ایذا پہنچانے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں اور مکاریوں کو ان کے منہ پر مار دیا اور ان کے باطل ارادوں کو اکارت کر دیا. اور اللہ کا حکم اور فیصلہ غالب آ گیا. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، اگرچہ کہ اللہ کا یہ فیصلہ ان منافقوں کو ناگوار گزر رہا تھا. اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان منافقوں کی تدبیریں، شرارتیں اور مکاریاں پہلے سے جاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی مکاریوں سے محفوظ فرما دیا. پیغمبر، آپ ان کی مکاریوں اور فتنہ و فساد کی کارروائیوں کو دل پر نہ لیجیے، اور اس جنگ تبوک میں آپ کے ساتھ ان منافقوں کے نہ آنے سے آپ رنجیدہ بھی نہ ہو. یہ منافق اپنا کام کرتے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا کام کر رہا ہے، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، منافقوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا جنگ کے لیے پہلے سے تیار نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان منافقوں نے پہلے ہی سے جنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. نہ جانے کی اجازت رسمی طور پر تھی، جس میں صرف دکھاوا تھا، حقیقت نہیں تھی. اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جنگ میں جانے سے پہلے ان کی تیاری بھی لازمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اٹھے اور چلے گئے، بلکہ جس طرح جنگ جیسے ضروری ہے ویسے ہی جنگ کی تیاری بھی ضروری ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اس کا حکم بھی دیا گیا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ. اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. جد بن قیس ایک منافق تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنگ احد میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا تجھے رومیوں میں جنگ کرنے سے رغبت ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا حال یہ ہے کہ عورتوں سے مجھے عشق ہے اور عورتوں کو دیکھ کر میں قابو میں نہیں رہتا. رومیوں کی گورے رنگ کی لڑکیوں کو دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہوگا. آپ مجھے یہیں رہ جانے کی اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں مال سے امداد کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے یہ بہانہ تلاش کیا تھا اور اس کا عذر جھوٹا اور منافقانہ تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور اس کو گھر ہی میں رہ جانے کی اجازت دے دی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اور منافقت پیدا کرنا ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. یہاں منافقوں کا ایک اور جرم بتلایا گیا ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر آپ کو اچھی طرح پیش آ جائے، یعنی اگر آپ کو اچھی حالت پیش آ جائے تو ان منافقوں کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ منافق یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سنبھال لیا تھا، اور پشت پھیر کر خوش ہوتے ہوئے چل دیتے ہیں. اس سے منافقوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے کس قدر نفرت، عداوت اور بغض اور کینہ تھا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکلیف اور مصیبت سے انہیں خوشی ہوتی تھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچتی تو یہ بات ان کو بہت بری لگتی تھی. جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو منافقین جنگ تبوک کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے، وہ لوگوں سے کہتے رہے کہ محمد اور ان کے ساتھی تو بڑی مصیبت میں پڑ گئے، انہوں نے بڑی مشقت کا صبر اختیار کیا، اب یہ ہلاک ہو کر ہی رہیں گے. پھر خبر یہ ان کو اطلاع ملی کہ دشمن مرعوب ہو گیا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لا رہے ہیں، تو انہیں یہ بات
بہت بری لگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں بھی یہ مضمون موجود ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی غضب پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں کفار و مشرکین مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے بارے میں کفار و مشرکین کے دلوں میں بھی نفرت اور بغض ہے، اور منافقوں کے دلوں میں بھی بغض اور نفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے اور ایمانی کیفیات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔